مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محفل نعت میں ہم کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ مدنی پھول میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ عیب پوشی سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیب پوشی کے حوالے سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے، اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی کی دعوت کی جو فضیلت آتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ ایسی مثالیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں اکثر شامل ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی کے۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں، چند میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں عیبوں کی ٹٹول یعنی عیبوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ضمناً غیبتیں، تہمتیں اور بدگمانیاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اکثر ایسی مثالیں ہیں جن میں نیت کے ساتھ احکام مرتب ہوں گے، مثلاً نوکر رکھنے، شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کرنے، یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلوم کرنا گناہ نہیں، بلکہ اس طرح کے معاملے میں جس سے پوچھا گیا اس پر واجب ہے کہ وہ درست بات بتائے، اور اگر اس قسم کے معاملات کی وجہ سے سوال نہ کیا گیا ہو تو غیبتوں اور تہمتوں کے ذریعے اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرنے کے بجائے عیب پوشی سے کام لے کر جنت کا حقدار بنے۔ مگر عموماً طرح طرح کے سوالات کے ذریعے عیبوں کی ٹٹول یعنی عیوب کی معلومات اور کرید میں یہ نیت نہیں ہوتی، بس لوگ پوچھنے کی خاطر پوچھتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات خود بھی گناہوں میں پڑتے ہیں اور بارہا جواب دینے والے کو بھی گناہگار کر دیتے ہیں۔ آئیے چند مثالیں ہم سنتے ہیں۔ مثلاً آپ کا نیا نوکر برابر کام کرتا ہے یا نہیں، یہ بھی بلا اجازت شرعی پوچھنا عیب ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کے جواب میں پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ نوکر کے بارے میں کام چور ہے، حرام خور ہے وغیرہ وغیرہ کہہ کر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ کے والد صاحب نمازی ہیں یا نہیں۔ اب جواب دینے والا ان معاملات میں خطرات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ کہہ دے گا ہاں میں پڑھتا ہوں، اور خدا نہ خواستہ اگر نماز نہیں پڑھتا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں پڑھتا ہوں تو نماز نہ پڑھنا بھی ایک جرم، ایک گناہ، اور پھر جھوٹ بولنا ایک دوسرا گناہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے سوال در سوال کرنے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے سوالات کرنے سے بچنا چاہیے۔ مزید یہ کہ تم نے ابھی تک نئے کپڑے نہیں پہنے، عید کی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں۔
رمضان کے مہینے میں کسی سے پوچھنا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، تازہ دم لگ رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے یا نہیں؟ اس بار رمضان میں آپ نے کتنے روزے رکھے؟ یعنی یہ ایسے سوالات ہیں جو بے جا سوالات ہوتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس نے پورے روزے رکھے ہیں تو بھی اللہ کے لیے رکھے ہیں، اگر کم رکھے ہیں تو بھی اس کا ثواب یا گناہ، نہیں رکھے ہیں تو ثواب، نہ رکھے تو گناہ، وہ اس کا ہے. آپ کو پوچھنے سے نہ آپ اس کے ثواب میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور. تو ایسا سوال کرنے سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے. ایسے ہی اس دن فلاں کے گھر سے بڑی تیز گفتگو کی آواز آ رہی تھی، کون کو لڑ رہے تھے؟ یعنی خواہ مخواہ ایک موضوع چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے کہ کون کون لڑ رہے تھے. ہاں بھائی، اس کا شوہر بڑا ظالم ہے، کہیں بیچاری کو بے قصور تو پٹائی نہیں لگا رہا. یعنی بس ہمارے اندر ایک جو ہے نا ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ تجسس کی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی منع کیا گیا ہے، ولا تجسسوا. تجسس میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بعض اوقات طبیعت ہو جاتی ہے کہ بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے، اور پھر کسی نہ کسی کو موضوع بحث لا کر پھر اس پر طویل گفتگو کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں ممکنہ صورت میں بہت سارے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی کچھ چند مثالیں. مثال کے طور پر، فلاں کی گاڑی سے ٹکرا کر آپ زخمی ہوئے، قصور اس کا تھا یا آپ کا تھا؟ اب یہ بھی اس کا قصور ہو یا آپ کا قصور ہو، اپنا تو کچھ نہیں جا رہا نا، لیکن خواہ خواہ کا سوال. فلاں ڈاکٹر صاحب نے صحیح طرح چیک کیا یا مفت فیس وصول کر لی؟ اب یہ بھی، اب وہ بیچارہ کہے گا کہ ہاں صحیح میرا ٹریٹمنٹ کیا، صحیح دیکھا تو ٹھیک، ورنہ اس کے منہ سے اگر نکل گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یوں کیا یا یوں کیا یا خامخواہ فیس بٹور لی، اب وہ گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے کے چانسز. تو یوں اور بھی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو خامخواہ تجسس میں پڑتے ہیں، لوگوں کی ٹو میں پڑتے ہیں، اور گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع تلاش کرتے ہیں اور پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری خصلت سے بچائے، اور یہ ٹو لینے کی جو عادت ہے، کسی کی غیبتیں اور بدگمانیاں اور تہمتیں اور سننے کی جو عادت ہے، یا کسی کے عیب تلاش کرنے کی جو عادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پردہ پوشی کرنے والوں میں شامل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.